دو اونٹنیوں کا قافلہ تیزی سے یثرب کی طرف رواں دوا تھا۔ اب یہ بنی مدلج کے علاقے قدیت سے گزر رہا تھا۔ ان اونٹنیوں پر 4 افراد سوار تھے، ان میں ایک بزرگ جس کی داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے بڑی بےتابی سے کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھ رہے تھے، گویا کسی بھی خطرے کو بام کر اس کا مقابلہ کرنے کی دھن میں تھے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس قافلے کے سربراہ امام الانبیاء، کائنات کی امام سید البشر محمد مصطفیٰ تھے۔ ادھر بنو مدلج کے سردار سراقہ ابن مالک اپنے گھر میں اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ اچانک ایک شخص اندر داخل ہوا، کہنے لگا، سراقہ، میرا خیال ہے کہ محمد اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت ساحل سمندر سے گزر رہے ہیں، میں ابھی انہیں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ سراقہ سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ ان دنوں مکہ کے ارد گرد تمام قبائل اور بستیوں میں ایک ہی موضوع زیر بحث تھا کہ اس قافلے کو کسی طرح روکا جائے اور انہیں زندہ یا مردہ معاذ اللہ قریش مکہ کے حوالے کیا جائے۔ اس مضمون کارروائی کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام مقرر تھا، اور یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر شخص بے قرار تھا۔ سراقہ نے پہلو بدلا، اس کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح کھون گیا کہ یہ انعام مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور یہ قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے، میں اس پر قابو پا سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص میرے ساتھ اس قافلے پر قابو پانے میں شریک ہوتا ہے تو انعام تقسیم ہو جائے گا۔ اس نے ایک لمحے سوچا، پھر اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ غلط ہے، بلا محمد یہاں سے کہاں گزر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں بلکہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہے۔ سراقہ نے اپنی لونڈی کو طلب کیا اور اس کے کان میں کہا، فوراً میرے گھوڑے پر زین کسو اور اسے تیار کر کے فلاں جگہ کھڑی ہو جاؤ۔ خبردار کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ ہاں، جلدی کرنا، تاخیر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ اہل مجلس کے ساتھ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگا۔ اس کا ذہن مسلسل قافلے کے تعاقب میں تھا۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اس کی لونڈی گھوڑا تیار کر کے مقررہ مقام پر پہنچ چکی ہوگی تو اس نے اہل مجلس سے گھر میں ضروری کام کا بہانہ کیا اور اپنے گھر کے پچھواڑے سے باہر نکل گیا۔ اس نے نیزہ سنبھالا، گھوڑے پر سوار ہو کر اس قافلے کی طرف دوڑایا۔ گھوڑا پوری قوت سے سر پٹ دوڑ رہا تھا۔ اچانک گھوڑا پسلا اور سراقہ نیچے گر پڑا۔ اس نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا، پانسے کے تیر نکالے اور یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ اتفاق کی بات کہ وہ تیر نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ فال بتا رہی تھی کہ قافلے کا پیچھا کرنا مناسب نہیں، مگر 100 اونٹوں کا لالچ اسے چین نہ لینے دیتا تھا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلے کے بہت قریب جا پہنچا، حتیٰ کہ اس کے کانوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی قرأت کی آواز آنے لگی۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بے چین نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سراقہ کو قریب آتے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والا اب ہمیں پکڑنے ہی والا ہے۔ ادھر ہزیمت کے پہاڑ، اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنے والے پیغمبر علیہ السلام نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، ابو بکر میرے یار غار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کا گھوڑا مسلسل دوڑ رہا تھا، بتدریج قریب ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق پریشانی کے عالم میں رو پڑے۔ ارشاد ہوا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنی جان کے خوف سے نہیں بلکہ آپ کی خاطر رو رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بھی اختیار آسمان کی طرف اٹھنے لگے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ ادھر زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، ادھر سراقہ کا گھوڑا دوبارہ گر پڑا اور اس مرتبہ اس کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت سخت زمین میں دھنس گئے۔ اب سراقہ نے دوبارہ پانسے کی تیر سے فال نکالی، تیر وہی نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس قافلے کا پیچھا کرنا غلط کام ہے، جو بھی اس کا پیچھا کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد غالب آ کر رہیں گے۔ اس نے قافلے والوں کو پکارا اور کہا، اے محمد، میں جان چکا ہوں کہ آپ کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے، اللہ سے دعا فرمائیے وہ مجھے نجات دے، میں نہ صرف خود آپ کا تعاقب چھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی لوٹا دوں گا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کیا میرے لیے پروانہ امن لکھ دیجئے جو میرے اور آپ کے درمیان بطور نشانی رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ اسے امان لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ سراقہ نے آپ علیہ السلام کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو زاد سفر اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا، صرف یہ فرمایا ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سراقہ تمہیں کیسا لگے گا جب تم قصرہ بن حرمس کے دونوں کنگن، پیٹی اور اس کا تاج پہنو گے؟ سراقہ نے بڑے تعجب سے یہ بات سنی، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں قصرہ بن حرمز اور اس کے کنگن اور کہاں میں۔ اس کے بعد قافلہ یثرب کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آ گیا تو دیکھا کہ لوگ قافلہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا ادھر کی کوچ تو میں دور دور تک کر چکا ہوں، تمہیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ پھر جب اللہ کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سراقہ نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھال کر رکھا، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی مکہ فتح ہوا۔ آپ علیہ السلام حنین اور طائف سے فتح یاب ہو کر جعرانہ کے مقام پر قیام فرما ہوئے۔ بنی مدیج کا یہ سردار یہی امان نامہ لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آیا۔ بدو آدمی تھا، تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ انصار کے ایک گھڑ سوار نے اسے روکا کہ ارے کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ اس نے جواب میں وہی پروانہ جیب سے نکالا اور اسے رسول پاک علیہ السلام کی طرف بڑھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کا دیا ہوا امان کا پروانہ ہے، میں سراقہ ابن مالک ہوں۔ ارشاد ہوا آج کا دن وفا نبھانے کا دن ہے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر چند لمحات کے بعد سراقہ ابن مالک کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا۔ اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عمر فاروق کے دور میں اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے نام مبارک کو چاک کرنے والے کسریٰ کی حکومت پاش پاش ہوئی، اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے خزانوں کو توڑا گیا۔ قصرہ بن حرمز کا تاج، اس کی پیٹی اور کنگن مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ فاروق اعظم نے حکم دیا لوگوں سراقہ ابن مالک کو بلاؤ، میرے نبی کی پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سراقہ آتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھوں میں قصرہ کے کنگن پہنائے اور فرمایا اللہ اکبر، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان کنگنوں کو قصرہ بن حرمز سے چھینا۔ وہ قصرہ جو کہتا تھا میں لوگوں کا رب، آج اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت اور وقار عطا فرمایا کہ بنی مدلج کے ایک بدو کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کی کھدائی کے موقع پر جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ مجھے قصرہ کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہے، وہ بھی فتح مدائن کے موقع پر پوری ہو گئی اور آپ کی خدام کو وہ چابیاں عطا کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت سراقہ ابن مالک کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔